کل یا پرسوں حضرت داتا حضور سارے پڑھو رحمۃ اللہ علیہ علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر عرس کی تقریبات میں بہت ہلڑ بازی ہوئی ہے، اور یہ کام پچھلے سال بھی ہوا۔ پچھلے سال راول پنڈی کا مولوی حنیف قریشی جب تقریر کرنے کے لیے آگے آیا تو چونکہ اس کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے نظریات اہل سنت کے مطابق نہیں ہیں، اور وہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اور کھلم کھلا ایک تفضیلی گمراہ شخص ہے۔ جب وہ تقریر کرنے آیا تو سارا مجمع کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس رافضی نما سنی کو تقریر کرنے اور کچھ جتیاں بھی پھینکی، بہت کچھ ہوا۔ بہرحال عرفان شاہ مشدی بھی اسی کا شکار ہوا، وہ وہاں تقریر نہیں کر سکا۔ اس دفعہ کیا ہوا کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا بیٹا ڈاکٹر حسن محی الدین تقریر کرنے لگا تو وہ سارے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ساری زندگی سنیوں سے صحیح طرح ہاتھ نہیں ملایا۔ کبھی شیعوں کی ٹی سی کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں کہی ہیں ڈاکٹر صاحب نے، اور آج تک ان باتوں سے رجوع بھی انہوں نے نہیں کیا۔ مثال کے طور پر خارجیوں کے خلاف تو ان کی 800 سے صفحے سے زیادہ کتاب آئی ہے، پر رافضیوں کے خلاف ایک رسالہ بھی، رافضی شیعہ کو کہتے ہیں، ان کے خلاف ایک رسالہ بھی نہیں لکھا۔ تو بہرحال وہ ان کے بیٹے کے بعد پھر وہ مجمع کھڑا ہو گیا۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں ان کھڑے ہونے والوں سے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ بولو، کیونکہ جس مزار پہ آپ بیٹھے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ گنج بخش فیض عالم، یہ عالم کو فیض دیتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر صاحب کا بیٹا تو کیا، کوئی غیر مسلم بھی آ جائے تو اسے بھی یہ سلوک جائز ہے؟ یہ کمیٹی کو، محکمہ اوقاف والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس کو دعوت دے رہے ہیں۔ داتا صاحب کا عرس ہے تو داتا صاحب کی جو کتاب ہے کشف المحجوب شریف، جو اس عقیدے کا نہیں ہے، اس کو وہاں بلانے کی ضرورت ہے۔ تو جنہوں نے تقریر میں ہلڑ بازی کی ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہ محکمے سے احتجاج کرتے۔ کن سے احتجاج کرتے؟ محکمے والوں سے، بلانے والوں سے، کمیٹی والوں سے۔ بہت اچھے عالم ہیں وہاں کے خطیب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو داتا صاحب کے عقیدے کا نہیں ہے وہ لاکھ مرتبہ سنی کہلائے، اس عرس میں وہ آنے کا حقدار ہے۔ تاہم یہ ہوا کہ ہمارے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کراچی والے، انہوں نے پھر تقریر شروع کی تو اور یہ کہہ کر آگے خطاب نہیں کیا کہ جتنی آپ لوگوں نے ہلڑ بازی کی ہے میں آپ لوگوں سے خطاب نہیں کر سکتا۔ وہ احتجاجن وہاں سے واک آؤٹ کر گئے، تو یقیناً ان کو تکلیف ہوئی ہے نا اس رویے کی۔ اب میڈیا پر یہ شور ڈر رہا ہے، سوشل میڈیا پر، کہ جی یہ سارے لبیک یا رسول اللہ کے کارکن تھے، انہوں نے ہلڑ بازی کی ہے۔ کوئی حافظ سعد حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ پہ طنز کر رہا ہے۔ میرا تو دل نہیں کہتا کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کسی کو کہا ہو، وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑے قائد ہیں، وہ ایسی حرکت کر سکتے۔ تاہم سعد حسین رضوی صاحب کو چاہیے کہ کیٹاگوریکلی اس کی وضاحت کر دے کہ میری اس ہلڑ بازی سے کوئی تعلق اور لینا دینا، اور اگر ہے تو پھر وہ اپنے گلے میں ڈال لیں کہ بھئی ہم نے کیا اور آئندہ بھی کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ والوں کے مزار پر سبھی آتے ہیں، بولو سبھی۔ اور میں نے تو جہاں تک دیکھا ہے وہاں بھابھی بھی لنگر کھاتے ہیں۔ داتا دا لنگر ہے بھائی کہ سارے نو لبد ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ ناقص بھی آتے ہیں فیض پاتے ہیں، اور رہنما بھی آتے ہیں تو وہ بھی فیض پاتے ہیں۔ بہرحال وہ اہل سنت کا مرکز ہے، تو مہربانی کر کے محکمہ اوقاف ہم پہ رحم کرے، اس کو اہل سنت کا ہی مرکز رہنے دیا جائے، اس کو منہاج القرآن کا ادارہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے، ادارے کے دفتر بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے، اور اللہ اہل سنت کی حفاظت فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔